السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، پرسوں ہم سب نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں الیکشن ہوا۔ یہ رن آف الیکشن تھا قائد ایوان کے لیے، اور اس سے فیصلہ ہونا تھا کہ کون ہوگا چیف منسٹر پنجاب، کس کی ہوگی پنجاب میں حکومت، کیا پی ایم ایل این کی ہوگی اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہوں گے، یا پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی مشترکہ گورنمنٹ اور چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ وہ نتیجہ کیا تھا سب کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے تمام لیڈرز کے، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب بھی موجود تھے، سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب، میاں محمود رشید صاحب اور فواد چودھری، دیگر جتنے بھی سینئر تھے وہ سب وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود تھے، اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ 12 بج گئے عدالت کھولو، 12 بج گئے عدالت کھولو، یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ اور یہ اس دن کی روشنی میں کیا جا رہا تھا، بلکہ اس تاریخی رات کی روشنی میں کیا جا رہا تھا کہ جب رات کو 12 بجے عدالتیں کھلیں 9 اپریل کو، اور وزیر اعظم، تب کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کر وزیر اعظم ہاؤس سے اپنے گھر بنی گالہ کے لیے روانہ ہوئے۔ بہرحال پرسوں رات کو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ سب جب ہوا تو اس کے بعد سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی لائٹس آن کی گئیں، اور درخواست جو پٹیشن تھی جو فائل کی گئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا۔ اور پھر کل چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، 3 جج صاحبان نے اس کیس کو سنا، اور اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب دیگر اس پر جو بھی بحث ہوگی یہ پیر کو ہوگی اور اسلام آباد میں ہوگی۔ اب کل کا سب کو انتظار ہے شدت سے کہ کل کورٹ کی کارروائی میں کیا پھر معاملہ، کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کورٹ کیا حکم جاری کرتا ہے۔ کل تو کورٹ کی طرف سے جو جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے ایک آرڈر دیا گیا کہ تاکہ گورننس میں ویکیوم نہ ہو تو حمزہ شہباز صاحب کنٹینیو کریں گے، لیکن لمیٹڈ پاورز کے ساتھ۔ انہوں نے کہا چونکہ کیئر ٹیکر والا سلسلہ نہیں ہو سکتا ہے تو ایک طرح سے ٹرسٹی ہوں گے، اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے کہ جس میں ان کو پولیٹیکلی فائدہ ہو رہا ہو، خاص طور پہ پولیٹیکلی فائدہ ہو رہا ہو، اور اس میں وہ بھی شامل تھا کہ اسمبلیوں کو ڈیزالو نہیں کیا جائے گا۔ اب کل کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد کہ جب ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کو اور اتحادیوں کو یہ لگا کہ یہ فیصلہ تو ہمارے خلاف جا رہا ہے، بلکہ اس پروسیڈنگ سے پہلے ہی ان کو یہ لگا، بیکاز نظر آ جاتا ہے کہ کیس کمزور ہے یا تگڑا ہے، تو یہ مطالبہ کیا جانے لگا کہ جی فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے۔ کل بہرحال ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور اب مزید یہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے کہ فل کورٹ بینچ ہونا چاہیے، اور اس حد تک اپوزیشن چلی گئی ہے، ان کی طرف سے کہنا ہے کہ اگر فل کورٹ بینچ نہ ہوا تو ہم کوئی بھی جو بھی فیصلہ آئے گا جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے خلاف جائے گا، اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اداروں پر دوبارہ سے تنقید کی ایک نئی لہر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے، سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ شروع کر دیے گئے ہیں۔ آخر ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں؟ کوئی بھی مطمئن ہونے کا نام نہیں لیتا ہے، جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئے، جو الیکشن میں ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر اسی طریقے سے کیا ملک چلتا رہے گا تو پھر ہم کیسے اپنی معیشت کو بہتر بنائیں گے؟ اور جب ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کل حوالہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے بھی دیا کہ پولیٹیکل ٹرموائل کی وجہ سے اکانومی ہماری مشکل میں ہے، ملک مشکل میں ہے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پولیٹیکل پاورز ہیں ڈیموکریسی کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو بک ہے، جو کتاب ہے کانسٹیٹیوشن، دے ڈونٹ گو بائی دا بک۔ آج کے پروگرام میں جی اسی حوالے سے ہم اپنے معزز مہمانوں سے بات کریں گے اور ان کا ایکسپرٹ اوپینین جانیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے۔ عدنان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر انالسٹ پی جے میر صاحب نے۔ پی جے میر صاحب، آپ کو بھی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دی شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ماہر قانون راجہ عامر عباس صاحب نے۔ عامر عباس صاحب، آپ کے بہت بہت شکریہ۔ چونکہ یہ معاملہ قانونی ہے تو عامر عباس صاحب، میں یہ چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلے آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے یہ پوچھا جائے کہ ایک تو یہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے فل کورٹ کا، یہ کہاں اس طرح کے پریسیڈنٹس کوئی موجود ہیں کہ جہاں مطالبہ کیا جائے ایک پارٹی کی طرف سے کہ جی ہم تو فیصلہ تبھی مانیں گے کہ جب فل کورٹ ہوگا، نہیں تو ہم یہ جو 3 جج صاحبان ہیں جس طرح کے اس کیس میں ہم ان کا کوئی بھی فیصلہ ہو اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے؟ دیکھیے، ایک تو لفظ مطالبہ نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا لا پوائنٹ انوالو ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں یا ایک فریق سمجھتا ہے کہ اس میں آلریڈی ایک بینچ جو ہے فیصلہ دے چکا ہے اور اب اس سے کوئی ڈفرینٹ فیصلہ ہونا چاہیے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ جو فل بینچ تشکیل دیا جائے۔ لیکن موجودہ، اور وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان کی ضوابطیت ہوتی ہے، ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں یا نہیں۔ اب موجودہ کیس میں اٹس اے ویری سمپل کیس، اس میں کوئی ایسا پیچیدہ لیگل ایشو انوالو نہیں ہے۔ اس میں آرٹیکل 61 بی کی انٹرپریٹیشن ہے جو کہ
آئین یہ کہتا ہے بڑا کلیئرلی اور پلین ریڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز بائنڈنگ ہوگی کسی بھی ممبر کی پارلیمنٹ پہ وہ ہوگی پارلیمانی پارٹی کا جو ڈیسیژن ہوگا اس کے تحت اس نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے، اور اس میں پارٹی ہیڈ کا لفظ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ ہاں اس کی ایک سیکنڈ فیس ہے کہ جو کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے پارلیمانی جو آپ کی پارٹی ہے اس کے فیصلے سے ڈیویٹ کر جاتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، تو پھر پارٹی ہیڈ کو یہ ڈسکریشن دی گئی ہے کہ وہ ایک ریفرنس موو کر سکتا ہے کہ جناب اس کی رکنیت ختم کی جائے ڈیفیکشن کی کلوز پہ۔ اور اس میں جو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی ہے وہ اس نے رولنگ دی ہے سپریم کورٹ کے اس ریفرنس کے فیصلے کو کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 63(1)A میں جو ممبر ہے اس پہ کیا چیز فوقیت رکھے گی، اس پہ کیا چیز بائنڈنگ ہوگی، کیا وہ اپنی ضمیر کے مطابق ووٹ دے سکتا ہے، کیا جب وزیر اعلیٰ کا یا وزیر اعظم کا چناؤ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو اس چیز کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ضمیر یا پارٹی ہیڈ یا کسی اور وجہ سے ووٹ دے سکتا ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ یہ جو ووٹ ہوتا ہے چناؤ کا وزیر اعظم کا یا وزیر اعلیٰ کا، یہ پارٹی کا ہوتا ہے اور پارٹی کی پارلیمانی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کا ڈیسیژن بائنڈنگ ہوتا ہے۔ اب اس میں جو ڈپٹی اسپیکر صاحب ہیں غالباً انہوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن کی، اور اب سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے جو اپنے پہلے فیصلے میں لکھا تھا کیا اس میں یہ لکھا تھا کہ پارلیمانی پارٹی اس کا ڈیسیژن لے گی یا پارٹی ہیڈ۔ تو بڑے سمپل سی بات ہے کہ یہ وہی 3 ججز ہیں جنہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا، اور وہ اس کو بڑے کلیئرلی پہلے دن بھی ہیئرنگ میں انہوں نے پوچھا عرفان قادری صاحب سے جو ڈپٹی اسپیکر کے لائر ہیں کہ آپ بتائیے کہاں پہ ہم نے لکھا ہے یا کہیں پہ وہ پیرا موجود ہے کہ پارٹی ہیڈ ڈیسائیڈ کرے گا، جس پہ عرفان قادری صاحب پہلے تو بتا نہیں پائے، پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے ٹائم چاہیے۔ تو یہ میرے خیال میں کوئی ٹھیک ہے، میں نے عامر عباس صاحب یہ جو کہا نا مطالبہ، کیونکہ جس طریقے سے یہ بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ اب مطالبہ وہ باقاعدہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم فیصلہ ہی قبول نہیں کریں گے اگر یہ فل کورٹ نہیں ہوگا تو۔ اور کل پیپلز پارٹی، PMLN اور JUIF یہ سب وہاں پر سپریم کورٹ پہنچنے کا انہوں نے اعلان کیا، بلکہ کل صبح انہوں نے کہا جی پہلے پریس کانفرنس کریں گے پھر اس کے بعد ہم سپریم کورٹ جائیں گے۔ دیکھیے یہ تو سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے ٹیکٹکس ہیں کہ جناب کیا آپ سپریم کورٹ کو پریشرائز کر کے کوئی اپنی مرضی کا بیچ بنوانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی کا فیصلہ لیتے ہیں، لیکن عدالتیں خاص کر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کسی پریشر میں نہیں آئے گی۔ یہ تو ایک معمولی سا کیس ہے، اس سے بہت بڑے بڑے کیسز ہیں، تو غالباً میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ان کی پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ جانا اور سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنا، یہ بات تو بڑا عامر عباس صاحب، کمنگ بیک ٹو دا بیسک کویشچن، کیا کوئی ایسا پریسیڈنٹ موجود ہے کہ جی کسی بھی 2 پارٹیز ہیں اگر سپوزڈلی تو ان میں سے کسی ایک کی طرف سے کہا جائے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے اور فل کورٹ یہ سنے کیس کو، اور ان کے یہ کہنے پر فل کورٹ بنا دیا جائے، تشکیل دے دیا جائے؟ دیکھیے پارٹیز کے کہنے پہ عدالتیں نہیں بناتی، پارٹی سے اگر ریکویسٹ آتی ہے تو عدالت دیکھتی ہے کہ کیا اس میں کوئی ایسا کوسچن آف لا انوالو ہے کہ جس میں جو یہ 3 ججز ہیں یا اس سے پہلے کوئی 3 ججز کا فیصلہ آ چکا ہے اور اب فل کورٹ کی ضرورت ہے کہ جناب ایک مکمل بینچ کی یا سپریم کورٹ کی اوپینین لی جائے۔ لیکن اس میں جو لا اٹ سیلف ہے وہ پلین ریڈنگ سے جو آرٹیکل 63A ہے بڑا کلیئر ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی ایسا کوشچن انوالو ہے، لارجر بینچز بھی بنتے رہے ہیں، لیکن اس میں چیف جسٹس صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اس میں کوشچن آف جو لا ہے اس کے لیے کوئی لارجر بینچ کی ضرورت ہے یا نہیں، اور خاص کر کیا اس پریشر میں آ کے اور پریس کانفرنسز میں آ کے کیا چیف جسٹس صاحب کوئی لارجر بینچ یا فل کورٹ بنائیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی اس قسم کا اس میں آرڈر پاس کریں گے۔ اور ٹھیک، پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، سر جس طرف ہم بڑھ رہے ہیں پولیٹیکلی بھی، کیا آر وی ریزالونگ گوئنگ ٹورڈز اے سولوشن آف دی ایشوز اور وی آر فردر میسنگ تھنگز اپ، کہ ایک طرف سے ایک پارٹی مطمئن ہوتی ہے تو دوسری کہتی ہے جی ہم مطمئن نہیں، وہ مطمئن ہوتی ہے تو پہلی والی پارٹی کہتی ہے مطمئن نہیں، پھر اداروں کے خلاف یہ ٹرینڈ شروع کر دینا، سوشل میڈیا پہ جلسوں میں اداروں پر تنقید کرنا شروع کر دینا، پریس کانفرنسز میں اداروں پہ تنقید کرنا شروع کر دینا؟
دیکھیں علی، نمبر ون میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں اور آپ مجھے بڑا سمپل جواب دیں. 2+2 کتنے ہوں گے آپ مجھے بتائیں. 2+2 وہی ہے کہ جو اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے. نہیں، 2+2 4 ہوتا ہے. جی اور مطلب آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ 179 اٹس ویری سمپل. یہ کیس بھی اسی طرح کا ہے جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ 2+2 is 4. ایگزیکٹلی 179 186. اب آپ اس کے اوپر اگر آپ ڈیبیٹ رکھتے ہو یا کرتے ہو تو بالکل بے معنی ڈیبیٹ ہے. اس کا کوئی نہ رزلٹ نکلے گا جس طرح آپ نے سوال کیا، اور نہ ہم آگے بڑھیں گے. بالکل راجہ صاحب نے صحیح بات کی ہے. پارلیمنٹری جو پارٹی ہوتی ہے وہ جب ووٹنگ کرتے ہیں تو وہ ان کی انسٹرکشن سے کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک بڑا امپورٹنٹ جو پوائنٹ ریز کیا ہے کہ کیا یہ کنسلٹیشن پہلے ہوئی تھی؟ بالکل نہیں ہوئی. یہ تو ایک سرپرائز لیٹر ایک آیا ہے اسمبلی میں جس کو پی ایم ایل این کے پی ایم ایل کیو کے جو جتنے ممبرز ہیں they were not consulted on it. And then on top of it, to make matters worse, and I think it is the highest case of illiteracy, کہ جو آپ کا ڈپٹی اسپیکر ہے, did he not know the rules? Did he not know the code of conduct? Did he not know کہ بھائی اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو تم پہلے بتا دو کہ نہیں جی ہم آپ کا ووٹ نہیں لیں گے کہ انڈر سچ اینڈ سچ رول. سو دا کوشچن از، اس پہ ڈبیٹ آتی. یہ کہتے کہ بھائی نہیں ہمارے ساتھ تو کنسلٹیشن ہی کوئی نہیں ہوئی ہے. وی آر دا پارٹی. پہلی اننگز میں آپ سپورٹ کرتے ہیں, دوسری اننگز میں all of a sudden a letter comes out of nowhere and you know go on to that. So I think this is a fiasco. The judges will have to come very judiciously on this, on Article 63A. 63A بڑا کلیئر ہے, بڑا واضح ہے, اور اس کے اندر ہم نے وہاں چلنا ہے. ہاں اگر آپ نے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, اگر ساروں نے گند کرنا ہے یا ایک نے گند کرنا ہے تو پھر آپ اس گند میں رہیں, تو پھر یوں کر لیں کہ پاک سر زمین شاہد باد اور فوج کو بلا لیں اور پھر فوج کرے گی. آپ اس نوبت پہ مت جائیں. جو آپ کے سامنے رولنگ ہے آپ اس پہ چلیں, کیونکہ ہم بالکل ہر چیز, ایک تو ہم کورٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں, ایک ہم اپنی آرم فورسز کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور ایک ہم اپنے ملک کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ مذاق آف دا پیپل, بائی دا پیپل, فار دا پیپل ہے یار. یہ ہم کب تک کرتے رہیں گے اس مذاق کو؟ آپ دیکھیں 270-71 پہ آپ کا پاؤنڈ ہے, 250 پہ آپ کا ڈالر جا رہا ہے. ہاؤ ول یو ریکور آل دس؟ یو پلیز ٹیل می. آپ کی اکانومی ڈوینڈل ہو جا رہی ہے. آپ نیشنل ایسیٹس اپنے بیچ رہے ہیں, وچ از اے ٹوٹل فیلئر آف اینی گورنمنٹ. کہ جب گورنمنٹ آ کے 25% آپ کے پی ٹی ایس ایل کے سیل بھیج دے, دیگر اور آپ کے جو ایسیٹس ہیں وہ پی آئی اے کے ہیں, وہ جو اسکریپ ہوٹل ہے, روزویلٹ ہوٹل ہے, آپ اس پہ نظر رکھ دیں تو آپ ملک کیا چلائیں گے آپ؟ You really think selling these assets will recover our economy? No. You need economists, you need people of substance جو کہ economy کو hold on کروائے, and that is it. Forget all this politics. وہ تو کہہ رہا ہے میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو, وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں تم غلط ہو. یہ آپ کی سیاست ہو رہی ہے. غریب آدمی پیسہ جا رہا ہے, 7 روپے 91 پیسے پہ آپ کا یہ آ گیا ہے, آپ کی بجلی آ گئی ہے. تو مجھے بتائیں آگے پیٹرول بھی مہنگا ہونا ہے, یہ جو عام چیزیں وہ بھی مہنگی ہونی ہے. یہ لوگ کیا کریں گے؟ بتا دینا مجھے آپ. اس کے یہ عام آدمی کا سروائیول کون کرے گا؟ بالکل پوائنٹ میرا تو یہ تھا. عدنان صاحب, یہ نرم مداخلت کی بات چل رہی ہے, یہ کیا ہے نرم مداخلت؟ میں نے تو پہلی بار سنی ہے. کوئی تجربے کار لوگ بتا سکتے ہیں, کوئی بزرگ تجربے کار لوگ, کہ نرم مداخلت کیا ہوتی ہے. لیکن دیکھیں میرا خیال ہے کہ کوئی پس پردہ کوششیں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ, پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان کوئی کمپرومائز کروا دیا جائے, کہ وہ بجائے, اب دیکھیں نا جب بھی کوئی چیز عدالت میں جاتی ہے پولیٹیکل کیس, تو عدالت متنازع بنا دی جاتی ہے. اب ان کا یہی طریقہ ہے کہ عدالت کو پریشر میں لے کر آؤ, بار بار ایسے جارحانہ بیانات دے رہے ہیں, کل کو وہاں اکٹھ بھی کر لیں گے, اور پھر یہ کہ تاخیری حربے استعمال کیے جائیں. کوئی ایسے طریقہ کہہ رہے ہیں کہ مختلف کیسز کو اکٹھا کر لو یا بڑا بینچ بنا دو. تو اب یہ ہمیشہ سے پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں آپس میں مل بیٹھ کر چیزیں ریزالو نہیں کر سکیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ 3-4 بار فوج کی مداخلت ہوئی. جب بھی فوج کی مداخلت ہوئی سویلین پولیٹیشنز نے اس کو ویلکم کیا. جب ایوب خان آئے تھے تو فاطمہ جناح نے ویلکم کیا تھا کہ اسکندر مرزا نے بہت گن ڈالا ہوا تھا, اچھا یہ آ گئے. جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا تھا. جب بے نظیر کی جاتی تھی نواز شریف ویلکم کرتے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے
ہمارے سیاستدانوں کی، یہ ہماری 75 سال کی تاریخ ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے معاملات کو حل نہیں کر پاتے، یا سپریم کورٹ کو انوالو ہونا پڑتا ہے یا فوج کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان کو یہ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اس سال کے آخر میں الیکشن ہو جائیں۔ میرا خیال ہے نواز شریف بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن آصف زرداری نہیں چاہتے۔ آصف زرداری اور شہباز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے زیادہ طویل عرصے تک چلے، اور یہی اس وقت پوائنٹ آف کنٹروورسی ہے۔ لیکن نواز شریف کی طرف سے جو ہمیں سگنل مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ وہ اس صورتحال سے پریشان ہیں، کیونکہ ان کی ہوا بھی اکھڑ چکی ہے۔ اچھا عدنان صاحب، ایک تھیوری اور بھی ہے، اگر بالفرض کہ کل یہ فیصلہ پی ایم ایل این کے اگینسٹ جاتا ہے، اتحادیوں کے اگینسٹ جاتا ہے، تو ایک یہ تھیوری یہ بھی چل رہی ہے کہ جی کل یا پرسوں جب بھی یہ فیصلہ آئے گا تو اسی وقت ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے گا۔ ہاں دیکھیے، پھر اگر پنجاب سے حکومت ختم ہوتی ہے پھر تو ان کی ریٹ ہی ختم ہو جاتی ہے حکومت کی۔ اتنے لوگ تو آدھی تقریباً اسمبلی تو قومی اسمبلی سے یہ لوگ استعفے دے چکے ہیں، پھر کیا حکومت رہ جاتی ہے؟ اخلاقی جواز، لیجیٹیمیسی تو ختم ہو چکی ہے اس پولیٹیکل سیٹ اپ کی۔ اب یہ زبردستی اسے کھینچ رہے ہیں، کبھی ہارس ٹریڈنگ سے کھینچ رہے ہیں، کبھی لوگوں کی خرید و فروخت سے، اب اچانک وہ تھیلے سے ایک خط نکال لیا۔ یہ جو باتیں ہیں یہ زیادہ سسٹینیبل نہیں ہیں، زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی۔ ملک کی اکانومی ڈوب رہی ہے، بالکل میر صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں، ہم اکنامک میلٹ ڈاؤن کا شکار ہیں اس وقت۔ اور مجھے تو لگتا تھا کہ شاید یہ سال کے آخر میں 250 روپے کا ڈالر ہوگا، مجھے تو ابھی سے 240 کا ہو گیا۔ اکثر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں، جو موبائل فون یہاں سے دھڑا دھڑ بن رہے تھے لاکھوں کی تعداد میں، وہ بننا بند ہو گئے ہیں کیونکہ ان کا خام مال نہیں آ رہا، ایل سیز نہیں ہے، زر مبادلہ نہیں ہے۔ دواؤں کے کارخانے بند ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا خام مال نہیں آ رہا۔ تو پاکستان تو بہت ہی برے، میں نے اپنے 32 سال کی صحافت میں اتنے برے حالات نہیں دیکھے۔ برے حالات آئے ہیں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، جب بھی ہمارے پہ حالات اچھے نہیں تھے، مگر اب تو حالات اس سے زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہیں۔ اگر ریاست مداخلت نہیں کرے گی تو پھر یہ سارا سسٹم کولیپس کرے گا، اس کا شکار ریاست بھی ہوگی، اسٹیبلشمنٹ بھی ماری جائے گی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ اس وقت مداخلت نہیں کرتی، ٹھیک ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا رستہ تو یہی ہے کہ ڈیموکریسی چلے، لیکن جب ڈیموکریسی چل ہی نہیں رہی، آپس میں یہ اپنے پرابلمس کو ریزالو ہی نہیں کر پا رہے مذاکرات کے ذریعے، تو پھر کیا؟ دیکھیے مغل سلطنت کا کیا مسئلہ ہوا تھا کہ وہ آپس کے لڑائی جھگڑے اتنے تھے کہ بیرونی طاقت آئی اور اس نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ کوئی بیرونی طاقت آ کر چیزوں کو ٹیک اوور کر لے؟ یہ تو ایٹمی پروگرام ہے ہمارا، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، ہم تو پوری دنیا کے لیے ایک وہ خوفزدہ ہیں دنیا کے، یہاں پہ اگر چیزیں کولیپس کر گئی، یہ کوئی سری لنکا جیسا چھوٹا ملک نہیں ہے، 23 کروڑ کی آبادی ہے، افغانستان کا ایک ایسا خطہ ہمارے ساتھ ہے جو بہت ڈیسٹیبلائزڈ ہے۔ تو اس ریجن میں اگر چیزیں ایک دم کولیپس کر جاتی ہیں اور دنگے فساد شروع ہو جاتے ہیں تو پوری دنیا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہوگا اور بیرونی انٹرونشن کا خطرہ ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ ملک کے اندر ہی جو لوگ صاحب طاقت ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، وہ کوئی پس پردہ کوششیں کر کے اس معاملے کو کسی سلجھانے کی طرف ایک جائیں۔ جی ایک بریک لیتے ہیں ہم، اور بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے تو یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی عامر عباس صاحب، پی ایم ایل این تو ابھی بھی بضد ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی جو رولنگ ہے وہ آئینی ہے، قانونی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات اب سامنے آئی ہے کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر قانون ہیں اور ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب، ان دونوں نے پریس کانفرنس بھی کی لاہور میں، اور اس پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جی ہم پٹیشن دائر کرنے لگے ہیں کل صبح، اور اس میں درخواست گزاروں میں اے این پی، ایم کیو ایم، یعنی کہ جتنے بھی یہ پی ڈی ایم کا اتحاد ہے وہ سب اس میں شامل ہوں گے۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو ابھی بات ہو رہی تھی آپ نے کی سافٹ انٹرفیئرنس کی، یہ اصل میں قصہ ہی خراب ہوا اس انٹرفیئرنس سے جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جس کو انڈورس کیا اور جس نے کہا کہ جناب ادھر لفظ یوز ہوا بلیٹنٹ انٹرفیئرنس، وہاں سے یہ کام خراب ہوا کہ جناب یہ جو آپریشن ریجیم چینج شروع ہوا اور الٹیمیٹلی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، پھر آپ کی کانسٹیٹیوشنل اور لیگل ڈیڈ لاک، اور اس کے بعد آپ کی فارن پالیسی، اور لیڈنگ ٹورڈ سو مینی تھنگس، اور آج اس نہج پہ ہم آگے کہ اب بات ہو رہی ہے سافٹ انٹرفیئرنس کی۔ دیکھیے اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس، سافٹ، یہ جو گورنمنٹ ہے موجودہ، اگر تو 2 ووٹس پہ یہ کھڑی ہوئی ہے فیڈرل گورنمنٹ،
اور 2 ووٹس اگر سائڈ پہ چلے جاتے ہیں جس میں باپ پارٹی بھی ہے, MQM بھی ہے, دوسرے بھی ہیں, تو یہ آٹومیٹیکلی ایک گورنمنٹ گر جائے گی, کیونکہ اس کے پاس وہ جو ریکوائرڈ نمبرز ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ حکومت ختم ہو اور فریش الیکشنز کال کیے جائیں. یہ اٹس اے ویری سمپل تھنگ. لیکن کیا اس کو سامنے رکھ کے پھر دوبارہ سے عوام کو اصل ایشوز جو کہ اکنامک ہیں اور یہ چیزیں ہیں اس سے ہٹایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد پریس کانفرنس میں ANP کا کیا لوکس اسٹینڈ آئے ہے, اس کا کیا اس میں انٹرسٹ ہے پنجاب کی حکومت میں, جہاں پہ اس کا ایک بھی ممبر نہیں ہے, جہاں پہ اس کا کوئی MPA نہیں ہے. تو کیا عدالتیں ANP کو یا جمعیت اس کو JUI کو سنے گی؟ کہ جب پہلا سوال ہوگا کہ آپ بتائیے آپ کا حمزہ کے ساتھ کیا انٹرسٹ ہے, آپ کی کتنے ممبرز ہیں, تو آئی تھنک کہ یہ باتیں صرف وہ جیسے ابھی بات ہوئی کہ آپ کیا طوالت دینا چاہتے ہیں, وہ 6 پیج کا آرڈر اگر آپ پڑھیں چیف جسٹس صاحب کا, تو انہوں نے کہا کہ جو حمزہ شہباز شریف ہیں ان کی یہ جو چیف منسٹرشپ ہے اٹ از انڈر ڈارک کلاؤڈس. اس میں انہوں نے پرائما فیشائے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور وہ کہاں ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب, وہ عدالت میں کیوں نہیں پہنچ رہے؟ عدالت انہیں بلا رہی ہے. اور بلکہ یہاں پر میں آپ کو عامر عباس صاحب یہ بھی ایڈ کر دوں, انہوں نے چیف منسٹر آفس کا بھی کہا کہ اٹس انڈر دا کلاؤڈ, بلکہ انہوں نے ڈیپٹی اسپیکر کے بارے میں بھی کہا کہ اٹس انڈر دا کلاؤڈ. دیکھیے نا, ڈپٹی اسپیکر نے تو بڑے فلور آف دی ہاؤس پہ جب راجہ بشارت نے کہا کہ جناب یہ جو ججمنٹ ہے یہ اپلائی نہیں ہوتی, تو اس نے کہا نہیں پارٹی ہیڈ ہوتا ہے. تو اب سپریم کورٹ نے کہا کہ ہمیں آ کے ایجوکیٹ کریں, ہم ہمیشہ ایجوکیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب ذرا ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے. تو منڈے کو آئی تھنک سپریم کورٹ would not go into any such pressure tactics, اور it's a question of. لیکن عامر عباس صاحب will this petition be accepted, جو کہ the opposition کہہ رہا ہوں, the government جو coalition government ہے they intend to submit tomorrow morning, کہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم یہ سب مل کر یہ پٹیشن جمع کروائیں گے سپریم کورٹ میں کہ اس پہ فل کورٹ ہونا چاہیے. دیکھیے پٹیشن اگر جمع ہوگی تو پٹیشن جمع ہونے سے پہلے رجسٹرار صاحب کے پاس جاتی ہے, اور اگر وہ آبجیکشنز لگاتے ہیں کہ جناب اس پٹیشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو انٹرٹین کیا جائے, تو پھر وہ جائے گی چیمبر میں, جو کہ 2-4 دن کا ٹائم لیتا ہے اور فوری طور پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل کے دن میں لگتا ایسے ہے کہ یہ جو شارٹ کوسچن آف لا انوالو ہے اس پٹیشن میں CM کی الیکشنز کے بارے میں, یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ پٹیشن آٹومیٹکلی انفرکچوئس ہو جائے گی. اور کل کے کل منڈے کو 1 بجے یہ کیس لگا ہوا ہے, تو آ کے بتائیں گے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جناب کون سا وہ پیرا تھا, کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے 6 پیج کے آرڈرز میں وہ پیرا ریپروڈیوس کر دیا ہے, انہوں نے وہ لکھ دیا ہے اس میں سب کچھ. تو اس چیز کو میں تو سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ 17 جولائی کو ہی ہو گیا تھا, جب 15 سیٹیں عوام نے دے دی PTI کو. انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جناب عوام کی جو طاقت ہے وہ یہ چاہ رہی ہے. پھر PJ نے کہا 2+2=4, پھر آپ نے 10 ووٹ, ایک ذہن میں رکھیے اٹس اے راؤنڈ آف الیکشن, یہ اس کا سیکنڈ راؤنڈ چل رہا ہے, ٹھیک ہے, رن آف الیکشن ہے یہ. اس میں جو باتیں پہلے راؤنڈ میں ہوئی یہی 10 ووٹ پرویز الہی صاحب کو مل چکے ہیں. یہ رن آف الیکشن کو لے کر ایک ٹیکنیکل کوشچن ہے میرے ذہن میں, لیکن کچھ دیر میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا تو پوچھوں گا. PJ میر صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا الیکشنز اور پورے ملک میں جنرل الیکشنز اس مسئلے کا حل ہے؟ ایون ایف چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے اور وہ وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں, اگر وہ بن بھی جاتے ہیں تو ایز وی نو کہ اپوزیشن, اگر پرویز الہی صاحب بن جاتے ہیں تو پھر تو یہ ابھی جو حکومت ہے یہ اپوزیشن بن جائے گی, تو وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ, اور وہ پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی والا معاملہ چلتا رہے گا. دیکھیں ابھی ایک رپورٹ آ رہی ہے, رومرز ہیں, آئی ڈونٹ نو اس میں کیا کتنی صداقت ہے, کہ ایک گرینڈ ٹاکس کی بات ہو رہی ہے, بیکاز دیٹ از دی الٹیمیٹ آنسر. کیونکہ اس وقت PTI آ جائے یا PMLN آ جائے, آپ کا اکنامک کرائسس جو ہے وہ دور نہیں ہوگا. آپ کو اس وقت اپنی سیاست ساری پارٹیز کو بیک برنر پہ رکھو اور اکانومسٹ لے کے آؤ, ہر جگہ پہ آپ اکانومسٹ لے کے آؤ, جو کہ آپ کی right from the grassroots level right up to the micro to from
माइक्रो टू मैक्रो, आपके जो इकोनॉमिस्ट हैं वो इस मुल्क को रन करें इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत बुरे हैं. देखो आपने अभी अक्टूबर में एक पहला ट्रांच देना है वापस, कहाँ से दोगे? इज योर इकोनॉमी दैट स्टेबल? आर यू मेकिंग दैट मनी? नो यू नॉट. सो अब आपने अल्टरनेटिव ले लिया, नेशनल एसेट्स को बेचना है. इस तरह काम नहीं चलेगा. We have to sit together and everybody is going to come down. अपने जो ईगोज हैं इसको नीचे रखो, नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखो, and that is the way forward. हाँ, अगर उसने कहना है कि भाई तुम ये कर दो तो मैं आ जाऊंगा, तुम वो कर दो तो मैं आ जाऊंगा, मुल्क इस तरह नहीं चलेगा. We don't have the time. We don't have the time. Don't forget, अभी जिक्र हुआ आप एक न्यूक्लियर पावर हो. Don't forget, आंखें फिर वहां भी जा सकती हैं कि अगर आप अपने घर को ठीक नहीं करोगे, आंखें वहां भी जा सकती हैं. It is not an easy task to run an army, of any army in the world. They need finances, they need money all the time. उनकी exercises हैं, वो हालांकि अभी आर्मी ने कम किए हैं exercises. But the question is, army has to be in preparedness all the time. तो अगर आप यही उसको एक इकोनॉमिक डोल्ड्रम्स में डाल दोगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू योर कंट्री? इस वक्त देखो ना, आपके पास हिंदुस्तान, नो मैटर व्हाट यू से, वो आपका एक परमानेंट अपोनेंट है. जो मर्जी कर लो, उसको तुम लॉलीपॉप्स दे दो, को कर लो, उसने आपके खिलाफ ही बात करनी है, क्योंकि वो इंसान के बच्चे बन नहीं सकते. उसके साथ उन्होंने इनको इंडोक्ट्रिनेट किया हुआ अफगानिस्तान को. फिर उसके बाद अब आप देखो कि ये दो फोर्सेस मिलती हैं और तीसरा अमेरिका, जो कि अब ऐसा ऐसा खबरें निकल रही हैं, बल्कि वो जुल्फकार मिर्जा का अगर आप कहीं बयान पढ़ लें तो उन्होंने क्या किया, अब वो भी आ गया सामने कि जी अमेरिका पूरा चाहता है कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हों. We've got to get together, we've got to unite. ये कायद आज़म मैं समझता हूँ बहुत दानिशवर एक इंसान था जिसने 47 में कह दिया था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन. आज ना आप पे यूनिटी है, ना आपका फेथ है, ना आपका डिसिप्लिन है, और यही वजह है कि आप हर तरीके से आप इन डिसरे जा रहे हैं. तो अली, एक ही चीज़ है कि ये इसके अंदर बैठें, बातचीत करें, और खुदा के लिए मैं तो कहूँगा कि इवन फॉर अ शॉर्ट टाइम ये टांका पट्टी लगा के आप एक कोलिशन कर लो यार, फॉर द सेक ऑफ द कंट्री. एटलीस्ट देयर इज नो ऑपोजिशन टू इट. वरना हर बंदे का शौक है झंडे वाली गाड़ी, 10 गार्ड्स आगे 10 गार्ड्स पीछे. दिस इज व्हाट देयर ईगो इज. पता नहीं इनको मारेगा कौन यार? Who's going to waste bullets on these absolute useless people? Who's going to do it? I agree with you sir on this. अदनान साहब, कोई सियासी शख्सियत आपको ऐसी नज़र आती है कि जो कि ये कंसेंसस डेवलप कर सके ताकि मामलात ठीक हों, और जैसे कि अभी पीजे मीर साहब ने बड़ी तफसील से उसको एक्सप्लेन भी किया, या आपको लगता है कि सियासी शख्सियत कोई नहीं है, अस्करी क़यादत को ये करना होगा? सियासी शख्सियत तो कोई नहीं है, या सुप्रीम कोर्ट कुछ कर ले. नहीं, आप वो देखें ना, जरदारी साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि जी अभी अली हैदर गिलानी साहब की भी मैं ट्वीट पढ़ रहा था जिस दिन ये इलेक्शन होना था पंजाब असेंबली में, उसी दिन उनकी ट्वीट आई हुई थी कि जी एक जरदारी सबसे यारी. तो जहाँ पर ज़रा थोड़ा सा पॉजिटिवली अपनी यारी को लेकर चल पड़े तो मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. देखें, जरदारी साहब की सेटिंग है अमेरिका के साथ, और नवाज शरीफ की सेटिंग है इंडिया के साथ. नवाज शरीफ की ये कंसिडर्ड पॉलिसी है, हो सकता है कि उनका कोई मुफाद ना हो, लेकिन वही समझते हैं, मेरी जो उनके लोगों से बात होती है, कि इंडिया से ताल्लुकात बेहतर किए बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता. ये उनका डॉक्ट्राइन है ये नवाज शरीफ का. तो इख्तलाफात इतने ज़्यादा हैं नज़रियाती तौर पे भी, और इनके मुफादात भी इतने टकराते हैं कि इनके दरमियान कोई, मुझे नहीं लगता कि इत्तफ़ाक़ राय हो सकता है या कोलिशन बन सकता है. मेरी इमरान खान से भी 2 दिन पहले मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा करप्शन के इशू को थोड़ा नीचे ले जाएं. इम्पॉर्टेंट है करप्शन का इशू, लेकिन फ़िलहाल उसको प्रायोरिटी में, लेकिन वो इस बात पर राज़ी नहीं होते. अगर वो करप्शन के इशू को वो नहीं करते इग्नोर, तो कभी भी जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं उनके ऊपर इतने केसेस हैं, इतने मामलात हैं कि वो कभी भी इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा. क्या आपने उन्हें ये भी कहा कि ये जो रिजीम चेंज वाली बात वो करते हैं ये भी छोड़ दें, ज़रा कम कर दें? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई. वहाँ पे कुछ और सीनियर सहाफ़ी थे, वो उनको सुजेस्ट कर रहे थे कि आप ग्रैंड डायलॉग के लिए सदर से कहें कि वो इस पर कोई इनिशिएटिव लें. मतलब सोहेल वड़ैच थे और मुजीबुर रहमान शामी की ये तजवीज़ थी कि आप जो हैं ग्रैंड डायलॉग जो है, और आपको एक अच्छा मौका मिला है, आप कुछ करें. लेकिन मेरा ख्याल है, मुझे नज़र नहीं आता कि ये होने वाला है. इस पे या तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकती है, और उसको अगर सपोर्ट हो इस्टेब्लिशमेंट की, आर्मी की, या फ़ौजी क़यादत जो है वो कुछ कर सकती है. अगर हम इसी तरह चलते रहे, चीज़ें गिर जाएंगी. तो क्या हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा इंटरवीन करेगी यहाँ पे?
اس وقت پاکستان کو امریکہ پنش کر رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں جو اس کو شکست ہوئی ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے, اس نے ہمارا ساتھ بھی دیا, طالبان کا بھی دیا, ہمیں ذلت اٹھانی پڑی. اس لیے ہمیں وہ بہت ہی سخت شرائط کے ساتھ IMF جو ہے وہ چیزیں دے رہا ہے اور کوئی ہیلپ نہیں آ رہی ہے. ہم دیوالیہ عملی طور پر ہو چکے ہیں, ہونے نہیں جا رہے, ہو چکے ہیں. تو اب ایسا لیڈر چاہیے جو امریکہ کے سامنے کھڑا ہو. دیکھیں آپ محمد بن سلمان کھڑے ہوئے تو خود بائیڈن وہاں جا کے پہنچے نا, اپنا تھوکا چاٹا انہوں نے. ان کو کہتے تھے میں پریا بنا دوں گا, چھوت بنا دوں گا. خود جا کر ان سے ملاقات کی, ان کی منتیں کی کہ تیل کی پیداوار بڑھا دو, جو انہوں نے نہیں مانی. پاکستان کو ایک بولڈ لیڈر چاہیے جو اس وقت جائے, اور وہ صرف ایک ہے, وہ عمران خان ہے. پیوٹن ان کی بڑی عزت کرتے ہیں. پیوٹن اگر عمران خان جائیں گے تو ڈیفرڈ پیمنٹ پہ بھی انہیں تیل دے دیں گے, 30% کنسیشن پہ بھی دے دیں گے. پیوٹن ان کی قدر کرتے ہیں. اور ہمیں اس وقت جو کرائسس ہے وہ انرجی کا ہے. 27 ارب ڈالر چاہیے ہمیں تیل, گیس اور کوئلے کی امپورٹ کے لیے. وہی سب سے بڑا ہمارا کرائسس ہے, زر مبادلہ کا کرائسس ہے ہماری معیشت کا. اور ڈیفینیٹلی اگر وہ خان صاحب کا کانفیڈنس لیول, جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان کا بھی پاکستان خان صاحب پہ خاصا اعتماد ہے, اور وہ بھی اگر وہ اپیل کریں گے تو 2-3 ارب ڈالر ویسے بھی آ سکتے ہیں ایکسپیٹریٹس کے ذریعے. ایک بریک لیتے ہیں سر, اور بریک کے بعد جب لوٹ کر آئیں گے تو عامر عباس صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ان کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ سے ہوگا اس پٹیشن پر, جو جس پر کل سپریم کورٹ نے ہیئرنگ بھی کی ہے لاہور رجسٹری میں, کیا کل ہم یہ سمجھیں کہ فیصلہ آ جائے گا یا اس میں 1-2 روز اور مزید بھی لگ سکتے ہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی عامر عباس صاحب, 2 سوالات میں آپ سے اکٹھے پوچھ دیتا ہوں, پھر آپ ان کو رسپونڈ کر دیجیے گا. پہلا تو یہ کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کل پیر کو فیصلہ سپریم کورٹ سے آ جائے گا یا اس میں مزید دن بھی لگ سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو بھی آپ رن آف الیکشن کی بات کر رہے تھے, اس میں ایک فارمولا یہ بھی سامنے آیا ہے, بات یہ بھی کہی ہے کہ دیکھیں رن آف الیکشن میں مقابلہ ہوتا ہے جیتنے والے کا, اور جو رنر اپ رہا ہو فرسٹ ٹائم میں, جب پہلی مرتبہ الیکشن ہوا تو اس میں جیتنے والے کا اور رنر اپ کا الیکشن پھر دوبارہ ہوتا ہے جب رن آف ہونا ہوتا ہے. لیکن جب یہ پہلی بار الیکشن ہوا تو کوئی رنر اپ تو تھا ہی نہیں, کیونکہ PTI اور PMLQ نے تو بوائیکاٹ کر دیا تھا, تو پھر ونر تو ایک ہی تھا. تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ رن آف الیکشن میں تو پھر نمبر 2 کے ساتھ کس کے ساتھ کنٹیسٹ کرنا تھا؟ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے کیا یہ ہمیں کل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میری نزدیک تو یہ فیصلہ سیٹرڈے کو ہی, گزشتہ روز ہی ہو سکتا تھا کہ اگر اقبال قادر آ کے عدالت میں یہ نہ کہتے کہ مجھے 2 گھنٹے پہلے جو ڈپٹی اسپیکر کے وکیل ہیں انگیج کیا گیا ہے اور میں کیس کے فیکٹ سے ابھی نا واقف ہوں, میری تیاری نہیں ہے اور میں کنسائز اسٹیٹمنٹ داخل کرنا چاہتا ہوں. تو کل وہ ان کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آپ منڈے کو 11 بجے سے پہلے تمام ڈاکیومنٹس اور پرٹیکولرلی وہ لیٹر جو چودھری شجاعت صاحب نے لکھا ہے وہ لیٹر عدالت میں داخل کر دیجیے, اور کل میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آ جائے گا. کیونکہ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی فریش کوسچن آف لا انوالو نہیں ہے, یہ چیز آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اور یہ چیز بڑے کلیئرلی کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہے, اور آئین میں جو چیز پلین ریڈنگ میں لکھی ہو اس کی انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نمبر 2 آپ کی بات کہ یہ رن آف الیکشن نہیں ہے, تو یہ رن آف الیکشن اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا تھا اور وہ کانسنٹ سے فیصلہ آیا تھا, دونوں پارٹیز نے ایگری کیا تھا, اور سپریم کورٹ نے ڈائریکشنز دی تھی کہ یہ جو 25 ووٹ ہیں یا 20 ووٹ ہیں انہیں مائنس کیجئے اور دیکھیے اگر اس کے بعد جو مجوزہ نمبر ہے کوئی شخص لیتا ہے تو اس کو برتنی ہوگی, ادروائز آٹومیٹیکلی لا سیز کہ یہ اس میں سیکنڈ فیز میں چلا جائے گا. سیکنڈ فیز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمپل میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, چاہے 1 ووٹ کی بھی لیڈ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ نومینیشن کوئی فریش نہیں آ سکتے تھے, نومینیشن وہی ہوں گے, ڈائریکشنز بھی کوئی فریش نہیں آ سکتی. اور ایون فار اے منٹ اگر اس لیٹر کو مانا بھی جاتا ہے جو کہ فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا, اور وہ بھی ایسا لیٹر ہے کہ وہ اپنے پارلیمانی گروپ کو نہیں ایڈریس ہوا, وہ ڈائریکٹلی ڈپٹی اسپیکر کے پاس پہنچ جاتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے پہنچتا ہے, اور اس کو اگر کنسیڈر کرتے ہیں تو پھر بھی آئین پاکستان اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ یہ کہتی ہے کہ اس لیٹر کی کوئی قانونی حیثیت کسی بھی اینگل سے, کسی بھی اسٹریچ آف امیجنیشن سے نہیں ہے.
یہ ایک ایسا لیٹر ہے کہ جس کو صرف اور صرف اس الیکشن پروسیس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ڈپٹی اسپیکر نے استعمال کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر شاید عدالت میں آنے سے گھبرا رہے ہیں. ادروائز یہ لیٹر ٹوٹلی ایک ایسا پیس آف ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے، کیونکہ آئین پاکستان اس کی قطعاً اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس لیٹر کی ویلیو ہے، تو کیا چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ جو یہ لوگوں نے ووٹ دے دیے ہیں ابھی پرویز الہی کو، کیا انہوں نے لیٹر لکھا اسپیکر کو کہ جناب ان کو ڈی سیٹ کر دیے جائے، انہوں نے ڈیفیکشن کی ہے، انہوں نے میرے فیصلے کے خلاف یہ ووٹ دیے ہیں؟ قطعاً نہیں. یہ ایک محض ہپوکریسی کریٹ کی گئی ہے، اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اتنے سینئر سیاستدان چودھری شجاعت صاحب انہوں نے یہ لیٹر لکھ کے بھیج دیا. اب اس کا سیکنڈ فیز کریں نا. آج ان کو چاہیے کہ ڈپٹی اسپیکر کو لیٹر لکھیں کہ چودھری پرویز الہی اور ان 10 ممبرس کی رکنیت ختم کی جائے، کیونکہ انہوں نے پارٹی ڈائریکشنز نہیں مانی. وہاں تو خاموش ہیں. تو یہ کل ہی کل فیصلہ آ جائے گا، اور جب فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد آٹومیٹکلی انہوں نے گورنر کو پابند کیا ہوا ہے کہ اس نے حلف لینا. ٹھیک. پی جے میر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ تو طے کر دیا یا اس پر اپنی رائے دے دی عامر عباس صاحب نے کہ کل کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ پٹیشن کی بھی بات ہوگی، رن آف الیکشن کی بھی بات ہو گئی. پولیٹیکلی چیزیں کیا آپ کو سیٹل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اسی طرح سے محاذہ رائی چلتی رہے گی؟ اور زرداری صاحب کی سیاست پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اٹس سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف اور اٹس سم تھنگ ٹو بی embarrassed about? Well, I mean, it is an embarrassment for the whole country at the moment. The question is کہ جو زرداری صاحب کی آپ کہہ لو کہ negotiating skills ہیں, I wish they were more positive کہ آپ سب کو اکٹھا کرو. دیکھو نا, بے نظیر بھٹو کے بعد انہوں نے کہ پاکستان کھپے گا کیا, اچھا ایک انہوں نے کہا. چلو اسی میں کہتا ہوں کہ وین کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ ساروں کو بٹھا کے بات کریں. بٹ لیکن جو But do you think کہ ان کے نیگوشیٹنگ سکلز چلے ہیں یا پیسہ چلا ہے؟ یہ I can't comment on that. But yes, کئی لوگوں نے کہا ہے, but knowing چودھری شجاعت, I don't think so. I think چودھری صاحب نے کیا کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی بھرم رکھا ہے, اور ان کو پورا پکا یقین ہے جو ان کو بریف کیا ہوگا کہ آپ یہ کر دیں, لیکن بعد میں بات یہی آئے گی جس طرح ابھی راجہ صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جب اگر یہ کہتے ہیں کہ ڈی سیٹ کرو, پھر وہی ایک کلاز بیچ میں آ جائے گا, کیا were the 10 members consulted? کیا ان کو بٹھایا تھا آپ نے؟ کیا آپ نے ان سے مشاورت کیا تھا؟ کوئی مشاورت نہیں. یہ تو ایک ہے نا, یہ تو ایک ایٹم بم آ کے گرا تھا اس ووٹ کے کاؤنٹ سے پہلے. سو بیسکلی اٹ از نادر ہیئر اور دیر, سو دس گوز آؤٹ آف دا ونڈو. سو میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھرم رکھا ہے, کیونکہ زرداری صاحب بڑے زبردست ڈپلومیٹ بھی ہیں اور اگلے کو میٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو یہاں انہوں نے جو اپنے سکلز دکھائے ہیں, اور چودھری صاحب یہ بڑا وزدار قسم کے یہ لوگ ہیں, پرویز الہی, شجاعت, سب بڑے وزدار لوگ ہیں, اور یہ کہیں نہ کہیں وہ سکم کر گئے. اب جو ایک نجی ٹیلی ویژن ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جی یہ چودھری شجاعت نے کہا کہ یہ تو میں نے لیٹر لکھا ہی نہیں ہے. یہ ایک نئی سٹوری آ رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ نئی سٹوری آ رہی ہے, پھر کل کیا ہوگا؟ آئی تھنک یہ جب تک کورٹس اس کا ڈیسائیڈ نہیں کریں گے, ادروائز یو آر ان اے ویری سیریس political crisis and we need to get out of this. Right. Last question to you, Adnan صاحب, کیا آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا, somewhere in your mind does this question come up کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یا چودھری فیملی کی طرف سے ڈبل گیم ہو رہی ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پچ کے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. یہ کانسپیریسی تھیوری تو ہمارے ہاں بہت, ہم کبھی بھی سامنے نظر آنے والی چیز کو نہیں مانتے بلکہ دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں. اصل میں ہمیشہ ایسا خاندانوں میں ہوتا ہے کہ بھائیوں کی اولاد جو ہے وہ سپلٹ ہو جاتی ہے, شریکہ ہوتا ہے. چودھری شجاعت کے بچے چاہتے ہیں کہ چودراہٹ ہمارے پاس ہو, چودر ہمارے پاس ہو. پرویز الہی کے بچہ جو منس الہی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خاندان کی لیگیسی کو, یہ ڈائناسٹیز میں ایسا ہوتا ہے. اور یہ چونکہ خاندان کی سیاست ہے, اس میں سپلٹ ہونی تھی کبھی نہ کبھی جنریشن میں, وہ ہو گئی ہے. اب وہ پیچ اپ ہوتا ہوا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, پیچ اپ ہو سکتا ہے کوئی اس میں, اس حد تک جانے کے بعد بھی پیچ اپ
ہاں ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ چودھری برادران کو تو دیکھیں نا، یہ قاتل لیگ کہتے تھے پیپلز پارٹی والے، اس کے باوجود انہوں نے پیچ اپ، وہ مانتے نہیں ہیں. میں نے کل بھی سوال پوچھا تھا پروگرام میں، وہ کہتے ہیں جی مشرف کو کہتے تھے ہم. اچھا، لیکن وہ پھر بھی انہوں نے پیچ اپ کر لیا. ظہور الہی کے قتل کا ذمہ دار وہ جو تھے ذمہ دار سمجھتے تھے بھٹو فیملی کو، پھر بھی کر لیا. پھر جب بھٹو کو پھانسی ہوئی تو گجرات میں تمام مٹھائی کی دکانیں خالی ہو گئی تھیں، اور اس کا بل جو ہے چودھری شجاعت نے ادا کیا تھا. تو یہ اتنی ماضی میں تلخیاں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے پیچ اپ کر لیا. سیاست میں کوئی مستقل دوست اور مستقل دشمن ہوا نہیں کرتا ہے. تو اور یہ تو خاص طور سے ان کی روایت رہی ہے کہ ان میں بہت لچک ہے. چودھری برادران کر لیں گے، لیکن اس وقت جو ہے وہ شدید ان کے اندر سپلٹ ہے. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر فرض کیجئے کہ نئے الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں تو عمران خان تو کسی صورت چودھری شجاعت کے بچوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور نہ ان کو سپورٹ کریں گے. مطلب چودھری شجاعت کے پرویز مونس الہی کو تو وہ لازمی سپورٹ کریں گے، کیونکہ صرف مونس الہی جو تھے وہ ڈٹ کے کھڑے رہے. حالانکہ شروع میں مونس الہی کی عمران خان مخالفت کرتے تھے، انہیں کابینہ میں نہیں لے رہے تھے، لیکن جب انہوں نے لے لیا تو مونس نے پھر ثابت قدم رہے اور اپنے باپ کو بھی نہیں ہلنے دیا. پرویز الہی کہتے ہیں کہ مجھے ہلنے نہیں دیا مونس نے، کیونکہ مونس کی جو انگلیاں ہیں وہ عوام کی نبض پہ ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لہر جو ہے پنجاب میں بہت زور و شور سے عمران خان کے حق میں چل رہی ہے. اگر ہم عمران خان کو چھوڑیں گے تو ہم irrelevant ہو جائیں گے اور ہماری سیاسی جو پوزیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو مونس کا جو فیصلہ ہے وہ عوام کی اس کے منشا کے مطابق اور لہر کے مطابق ہے. تو اب دیکھنا ہوگا کہ چودھری شجاعت کے جو بچے ہیں وہ ریکنسائل کرنا چاہیں گے یا وہ نہیں کریں. ٹھیک. عدنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. پی جے میر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. عامر عباس صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اب دیکھنا ہے کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہوتا ہے، بیکاز بڑا اہم دن ہے اور اپوزیشن پی ٹی آئی اور چودھری پرویز الہی صاحب وہ بھی وہاں پر موجود ہوں گے وکلاء کے ذریعے، اور پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ بھی ہوگی، اور اسی طرح سے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، اے این پی، جے یو آئی ایف، وہ بھی سب وہاں پر موجود ہوں گے. سو اٹس این امپورٹنٹ ڈے. لیٹس سی واٹ ہیپنس ٹمارو. مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.